بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلسل الأولية. عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالأسانيد المتصلة منكم حفظكم الله تعالى ورعاكم من الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم، واحشرنا في زمرة المحدثين آمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، यहाँ तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा और दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्गान मोहतरम और नौजवान साथी, अकाबिर अहले इल्म, असातिज़ा हदीस और माहिरीन फ़न की मौजूदगी में इस नाकारा तालिब इल्म का इस मनसब पर बैठना और कुछ लबकुशाई करना यकीनन जसारत के मुरादिफ है, लेकिन निज़ाम के तहत ये जिम्मेदारी इस तालिब इल्म के सुपुर्द की गई है। इसलिए असातिज़ा किराम की मौजूदगी में इस जिम्मेदारी को अंजाम देने की कोशिश की जाएगी। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला सही बात कहने की और उस पर अमल की हम सबको तौफीक मरहमत फरमाए। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ
موجود اساتذہ کرام میں سے کوئی بھی استاد محترم صحیح بخاری کی آخری حدیث کی تشریح و توضیح کا فریضہ انجام دیتے اور ہم ان سے استفادہ کرتے، لیکن اس موقع پر یہ ذمہ داری ہمارے حوالے کی گئی ہے۔ ہم ارباب مدرسے کے ممنون و مشکور ہیں، بالخصوص اس مدرسے کے روح رواں اور محتمم حضرت مولانا مفتی عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات کی مخلصانہ محبت اور شفقتوں کا ظہور ہے کہ یہ بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ کل سے آواز اتنی متاثر ہے کہ گفتگو کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن محض اس نیت سے شرکت کی سعادت حاصل کی ہے کہ یہ وہ نورانی اور روح پرور اور ایمان افروز مجلسیں اور محفلیں ہوا کرتی ہیں جو بار بار انسانوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و فضل سے ہم سب کو اس روح پرور مجلس میں شریک ہونے کی سعادت میسر فرمائی، جس کو اگر ایک طرف اللہ کے مقدس کلام سے نسبت حاصل ہے تو دوسری طرف سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے بھی نسبت حاصل ہے۔ آپ نے سنا ابھی ان عزیز خوش نصیب بھائیوں نے قرآن پاک کی آخری صورتوں کی تلاوت کی، جن کو باری تعالیٰ نے حافظ قرآن بنایا ہے، جن کے دلوں کو آیات قرآنیہ کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کے علم میں اور ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کے والدین کو، اساتذہ کرام کو، متعلقین کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور فرامین عالیہ کے صحیح ترین مجموعے کی آخری حدیث و روایت بھی پڑھی گئی ہے۔ اس روایت کو پڑھنے کی سعادت ان طلبہ عزیز نے حاصل کی ہے جن کو اللہ نے اس مدرسے میں زیر تعلیم رہ کر، اپنے اساتذہ کرام کے زیر تربیت رہ کر درس نظامی کو مکمل کرنے کی سعادت بخشی ہے، اور علوم قرآن و سنت کو اپنے سینوں میں اتارنے کا موقع باری تعالیٰ نے مرحمت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان عزیز طلبہ عزیز کی علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے والدین اور اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھنے سے پہلے عزیز طالب علم نے حدیث الرحمہ پڑھی ہے، جو مسلسل بالاولیت میں شمار کی جاتی ہے۔ مشائخ و محدثین کا یہ معمول رہا کہ جب کسی بھی مجلس حدیث میں ان کی شرکت ہوتی
تو حدیث مسلسل بالاولیہ یعنی حدیث الرحمہ پڑھتے یا طلبہ میں سے کوئی پڑھتا اور استاد محترم سماعت فرماتے. حدیث مسلسل بالاولیہ کے سلسلے میں اہل علم تو جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا اور آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے جملوں کی حفاظت کا جو انتظام فرمایا ہے وہ بے نظیر و بے مثال ہے. حدیث مسلسل بالاولیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہر طالب علم نے اپنے استاد سے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد گرامی سنا ہے. آج اس حقیر کی آپ کے درمیان حاضری ہوئی اور مجلس حدیث میں شرکت کا موقع ملا. حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تسلسل بالاولیت کے اس مبارک سلسلے سے ہمیں اور آپ کو بھی جوڑ دیا ہے. حضرات اہل علم اور طلبہ عزیز کے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اس حدیث میں جو تسلسل ہے وہ راوی حدیث سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تک ہے. ان سے پہلے عمرو ابن دینار ہیں، ابو قابوس مولا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان میں تسلسل بالاولیت نہیں پایا جاتا. تسلسل کا سلسلہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے شروع ہوتا ہے. حدیث پاک ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حضرات محدثین اس بات کی بھی صراحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں الرحمن کے بعد تبارک و تعالی کا جو اضافہ ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا جملہ نہیں ہے، بلکہ محدثین کی یہ عادت رہی کہ جہاں باری تعالی کا نام نامی اور اسم گرامی آتا ہے تو اس کے ساتھ تبارک و تعالی کا اضافہ ادب و احترام کے طور پر فرما دیتے ہیں. تو حدیث کے اصل الفاظ ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، مہربانی کرنے والوں پر اللہ مہربان ہوتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ اور اللہ کی مخلوقات کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو، مہربانی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرو. آسمان والا تمہارے ساتھ کرم و رحم کا اور مہربانی کا معاملہ کرے گا. بڑی عظیم نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے دی ہے. یہ ہے حدیث الرحمہ. اس کے بعد ہمارے عزیز طالب علم نے صحیح بخاری کا آخری باب اور اس باب کے ذیل میں ذکر کردہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے. صحیح بخاری جو ہمارے دیار میں بخاری شریف کے نام سے معروف و مشہور ہے، باتفاق امت قرآن مقدس کے بعد اصح ترین کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کے مرتب کردہ اسی مجموعہ احادیث کو قرار دیا گیا ہے. سعید اور نیک بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے پڑھانے کے لیے، اپنے مقدس کلام کو پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرما لیں. ایک انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی
کہ وہ خادم قرآن اور خادم سنہ بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ صحیح بخاری کو قبولیت کا یہ مقام یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا، اس میں جہاں اللہ رب العزت والجلال کے کرم و فضل کا بڑا دخل ہے، وہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی محنت شاقہ، جد و جہد، لگن، نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے عشق و عقیدت اور محبت کا جذبہ بھی کار فرما ہے۔ اللہ نے امام بخاری علیہ الرحمہ کو جو ذہن و ذکاوت عطا فرمائی تھی، قوت حافظہ کی جس معیار کا اللہ نے ان کو مالک بنایا تھا، اور حدیث کے میدان میں خدمات کی انجام دہی کا جو ہنر بخشا تھا، وہ عام انسانوں کے حصے میں نہیں آتا۔ یہ کمالات اللہ کی جانب سے انہی منتخب شخصیات کو عطا کیے جاتے ہیں جن سے کوئی بہت بڑا کام لینا باری تعالیٰ کو مقصود ہوتا ہے۔ آپ کو حیرانی اور تعجب ہوگا کہ محض 10 برس کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ کو 70,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہو چکی تھی۔ 10 سال کی عمر وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں بچہ باشعور بھی نہیں ہوتا مکمل طور پر، اچھے برے کی تمیز بھی صحیح طور پر اس کو حاصل نہیں ہوتی، لیکن کیا جذبہ ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ کا، اور اللہ نے کن صفات سے ان کو نوازا ہوگا کہ محض 10 برس کی عمر اور 70,000 حدیثوں کا اللہ کا یہ بندہ حافظ بن جاتا ہے۔ 16 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اور وکی ابن جراح رحمہ اللہ جیسے جبال علم اور محدثین کی احادیث طیبہ کی جو کاپیاں تھیں، وہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے سینے میں محفوظ ہو چکی ہوتی۔ جو احادیث ان کی کاپیوں کے اندر درج تھیں، ان احادیث کو اپنے لوح قلب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 برس کی عمر میں محفوظ کر لیا۔ 6 لاکھ حدیثیں سند و متن کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کو یاد تھی۔ عمر کم تھی لیکن اللہ نے بے شمار کمالات سے نوازا تھا۔ محدث داخلی رحمہ اللہ کی مجلس درس میں شریک تھے، استاد محترم نے کوئی سند بیان فرمائی جس میں زبیر کے بجائے ابو الزبیر نام انہوں نے ذکر فرمایا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ مجلس درس میں کھڑے ہوئے اور بڑے ادب کے ساتھ استاد محترم سے عرض کیا کہ حضرت آپ سے سند کے اسما ذکر کرنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ استاد محترم کو بھی حیرانی ہوئی اور مجلس درس میں شریک دوسرے ساتھیوں کو بھی تعجب ہوا کہ یہ نوعمر بچہ اتنے تجربے کار اور ماہر فن محدث کو لقمہ دے رہا ہے، ٹوک رہا ہے۔ محدث داخلی رحمہ اللہ نے نظر انداز کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ کے اس اعتراض کو۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ کو میری بات پر اطمینان نہیں ہے تو آپ اپنی کاپی سے بیان کردہ نام کا موازنہ کر لیجئے، اگر آپ نے صحیح بیان فرمایا ہے تو میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں گا، اور اگر آپ سے بیان میں غلطی ہوئی ہے تو صحیح نام سب کے سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ جب محدث داخلی رحمہ اللہ نے اپنی کاپی سے اور محفوظات سے موازنہ کیا تو جو اصلاح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمائی تھی اس کو درست پایا۔ یہ کوئی معمولی کمال نہیں ہے کہ نوعمری میں
اللہ یہ مہارت، یہ درک اس باب میں اور حدیث کے میدان میں عطا فرمائے۔ اللہ کے منتخب بندے تھے امام بخاری رحمہ اللہ۔ خواب دیکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ پنکھا جھل رہا ہے۔ معبرین سے تعبیر لی تو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے یہ بشارت و خوشخبری سنائی کہ اللہ آپ سے کوئی ایسا عظیم الشان کام لے گا کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح طور پر نکھار کر امت کے سامنے پیش فرمائیں گے، اور جو باتیں بے بنیاد نبی کریم علیہ السلام کی جانب منسوب کر کے ذکر کی جاتی ہیں، ان باتوں کو آپ صحیح احادیث سے ممتاز کر دیں گے، چھانٹ دیں۔ یہی ہوا۔ اللہ نے صحیح بخاری کی شکل میں اس مجموعہ حدیث کو حضرت الامام کے ذریعے مرتب فرمایا کہ جس سے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح احادیث کا ایک بہترین مجموعہ امت کے سامنے آ گیا۔ ابتدائی زمانے میں امام بخاری رحمہ اللہ نابینا تھے، نور بصارت سے محروم تھے۔ والدہ محترمہ دعائیں کیا کرتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کیا کرتی تھی، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے بچے کے لیے نور بصارت کو طلب کیا کرتی تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور ایک رات امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ نے خواب میں یہ بشارت آمیز خبر سنی کہ آپ کے صاحبزادے کی بینائی کو لوٹا دیا گیا۔ صبح ہوئی تو امام بخاری علیہ الرحمہ کی آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ اس کو قدرت کا کرشمہ ہی کہا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ کتنی دلچسپی اور لگن کے ساتھ حضرت الامام نے اس مجموعے کو مرتب فرمایا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ مسلسل 16 سال کی محنت کے بعد یہ مجموعہ مرتب ہو کر منظر عام پر آیا، اور کیف متفق احادیث طیبہ کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس مجموعے میں ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ہر حدیث کو مجموعے کا حصہ بنانے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، یعنی اللہ سے خیر طلب کرتے تھے۔ جب شرح صدر ہو جاتا تھا تب اس حدیث پاک کو اس مجموعے کا حصہ بنایا کرتے تھے، اور جب عناوین اور تراجم قائم کرنے کا نمبر آیا تو نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارکہ اور آپ کے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے مسجد نبوی میں، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس متبرک ترین خطہ ارض میں بیٹھ کر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں موجود تراجم اور عناوین کو قائم فرمایا، اور بعض تراجم اور عناوین حرم مکی میں کعبۃ اللہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر امام بخاری رحمہ اللہ نے تحریر فرمائے ہیں۔ تو جو مجموعہ حدیث اس طرح مرتب کیا گیا ہو، جس کے پیچھے اتنی محنتیں ہوں اور ایسی عقیدت و احترام ہو، اس کو اگر محبوبیت و مقبولیت حاصل نہیں ہوگی تو پھر کس مجموعے کو محبوبیت اور مقبولیت حاصل ہوگی؟ صحیح بخاری ہی وہ مجموعہ حدیث ہے کہ جس کو مکمل کعبۃ اللہ کے اندر پڑھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مجموعہ حدیث ایسا نہیں ہے کہ جس کو مکمل کعبۃ اللہ کے اندر پڑھا گیا۔ ابو زید مروزی رحمہ اللہ جلیل القدر
شافعی امام تھے، وہ خود اپنا واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے دروازے اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اونگ آ گئی، نیند کا سا غلبہ ہوا تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو زید، محمد ابن ادریس شافعی کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے؟ ہماری کتاب بھی تو پڑھو۔ ابو زید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا جامع محمد ابن اسماعیل البخاری۔ محمد ابن اسماعیل بخاری نے میری احادیث و روایات کا جو مجموعہ مرتب فرمایا ہے اس سے بھی وابستگی اور تعلق کا مظاہرہ کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس مجموعہ حدیث کو کیسی جلالت شان عطا فرمائی ہے اور کتنے بلند مرتبے پر باری تعالیٰ نے اس کو فائز فرمایا ہے۔ آج کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ نے اپنے کلام کی نسبت پر ہمیں یہاں جمع فرمایا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اس صحیح ترین مجموعے کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو خوش نصیب حضرات قرآن و حدیث کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کی پیشانی کا بوسہ لینے کا جی چاہتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ان کی مجلسوں کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ان محدثین کے ذریعے، ان خادمان قرآن کے ذریعے نور قرآن کو اور نور سنت کو عام فرما رکھا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کے ان خدمت گزار اکابر کی مجلسوں میں شریک ہوں، ان سے اس بنیاد پر عقیدت و محبت کا معاملہ رکھیں کہ اللہ نے ان کو قرآن و سنت کا خادم بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع مرحمت فرمائے۔ یہ ادارہ، یہ مدرسہ دار العلم والہدی یا روضۃ العلم والہدی، یہ اس کے علاوہ اس ملک میں یا دنیا کے مختلف خطوں میں قائم جو دینی مدارس و مکاتب ہیں، اس اعتبار سے وہ ہمارے اور آپ کے لیے جان سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے کہ اللہ نے انہی مدارس کی برکت سے قرآنی اور نبوی علوم کو زندہ کر رکھا ہے۔ اگرچہ اللہ دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن اللہ نے حفاظت کے لیے سبب کا درجہ انہی مدارس و مکاتب کو بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ان مدارس و مکاتب کو تصور کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی ذمہ داران کی جانب سے آپ حضرات سے اپیل کی جا رہی تھی کہ آپ خیر کے کام میں معاون بنیں اور مدرسے کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مددگار بنیں۔ ماشاءاللہ آپ نے اس اپیل پر لبیک کہا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے چھوٹی یا بڑی رقم کے ذریعے مدرسے کا تعاون فرمایا ہے تو آپ کا یہ کوئی احسان نہیں ہے مدرسے پر، بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو تعاون کے لیے قبول فرما لیا۔ ورنہ دنیا میں ایک سے ایک مالدار گھومتے پھرتے ہیں، جن کے پاس کتنا مال ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن خیر کے کام میں حصے دار بننے کی توفیق ان کو نہیں ہوتی۔ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، اللہ کا فضل و کرم اس کو تصور کرنا چاہیے، اور زندگی کے آخری لمحے تک مدارس و مکاتب
اہل علم اور دینی فکر رکھنے والے افراد کے ساتھ اسی طرح کی عقیدت و محبت اور وابستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات اور آپ کی حیات و خدمات پر اگر روشنی ڈالی جائے تو ہماری اور آپ کی یہ مختصر سی زندگی اس کے لیے ناکافی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا جو آخری باب قائم فرمایا ہے اس کا عنوان ہے باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر اعتبار سے اپنی اس کتاب میں مناسبتوں کا خیال رکھا ہے، کس موضوع سے کتاب کو شروع کرنا ہے، کس موضوع پر کتاب کو مکمل کرنا ہے، کون سا باب پہلے لانا ہے، کون سا بعد میں لانا ہے، کون سی حدیث کہاں رکھنی ہے، ان تمام چیزوں میں دقیق اور لطیف مناسبتوں کا امام بخاری رحمہ اللہ نے خیال فرمایا۔ طلبہ عزیز جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کا آغاز بدء الوحی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اس کو حسن آغاز کہا جائے گا۔ دیگر مصنفین کے صنیع سے اور طریق سے ہٹ کر پیغمبر علیہ السلام پر نزول وحی کس انداز میں ہوا کرتی تھی، اس کو عنوان بنایا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے آغاز میں۔ اس کو عنوان کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وحی تمام علوم کے لیے مصدر و منبع اور سرچشمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن پاک بھی وحی ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی ہے۔ وحی کے ذریعے دین دنیا میں بسنے والے انسانوں تک پہنچا ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے وحی کو اپنی صحیح کا پہلا عنوان بنایا۔ اور صحیح بخاری کا جو آخری عنوان ہے یا آخری کتاب ہے، اس کے سلسلے میں حضرات شارحین کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ تھی کہ صحیح بخاری کی آخری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے۔ اگر پہلی کتاب بدء الوحی کو مانا جائے اور آخری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کو مانا جائے تو اول و آخر میں مطابقت اور مناسبت بالکل واضح ہے، کیونکہ وحی سے مراد بھی قرآنی اور نبوی علوم ہے، اور اعتصام بالکتاب والسنہ کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو جو مضمون مجموعے کے شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ لائے، اسی مضمون پر اس مجموعے کا اختتام فرمایا۔ اس کو حسن اختتام بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس مجموعے کو ختم کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ دیکھو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دنیاوی اور اخروی کامیابی اسی تقاضے پر عمل کرنے کے نتیجے میں تمہیں ملے گی۔ یہ وہ بلیغ اشارہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کو قائم کر کے فرمایا۔ دیگر شارحین کی رائے یہ ہے کہ صحیح بخاری کی پہلی کتاب کتاب الایمان ہے اور آخری کتاب کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہا التوحید ہے، جس کو کتاب التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ بعض نسخوں میں صرف کتاب التوحید ہے، بعض میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہا ہے، اور بعض میں کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہا التوحید ہے۔ تینوں طرح مختلف نسخوں کے اندر یہ کتاب درج ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے
تو بھی مناسبت واضح ہے۔ الایمان میں جو مضمون امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، التوحید میں بھی اسی مضمون کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور ایمان و توحید کی خلاف ورزی کرنے والے جو لوگ ہیں، ایمانیات کے خلاف فکر رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی تردید الرد علی الجہمیت وغیرہ کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ بہرحال بدء الوحی کو پہلی کتاب مانے یا الایمان کو پہلی کتاب مانے، مناسبت اول و آخر میں بالکل واضح اور نمایاں ہے۔ پھر پہلی حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث اس مجموعے میں لائے ہیں وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو عمل مقبول ہوگا، نیت اچھی نہیں ہوگی تو عمل مقبول نہیں ہوگا۔ شروع ہی میں حسن نیت سے متعلق، اخلاص سے متعلق یہ حدیث لا کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ پیغام دے دیا کہ جب تک کوئی عمل مخلصانہ جذبے کے ساتھ انجام نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ کو اگر یہ مجموعہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت میسر فرمائی ہے تو اخلاص نیت کے ساتھ اس کی خدمت کی جائے، اس کے پیغامات پر عمل کیا جائے تو دنیاوی کامیابیاں بھی مقدر بنے گی اور اخروی سعادت بھی ہمارے حصے میں آئے گی۔ تو آخری باب ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کتاب التوحید کا آخری باب۔ ارشاد ربانی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے واسطے ترازو قائم کریں گے۔ ایک سوال علمی طور پر یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ التوحید کی اس آیت مبارکہ سے کیا مناسبت ہے؟ توحید کا مفہوم تو اللہ کو ایک ماننا، اور اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کا وزن کریں گے، تو کتاب کے عنوان میں اور باب کے عنوان میں کیا مطابقت ہے؟ شارحین حدیث نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ ایک مطابقت جس کا تذکرہ محدث عصر حضرت اقدس مولانا شیخ محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نے بھی فرمایا، وہ یہ ہے کہ التوحید کے ذیل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صفات ذات کو بھی بیان فرمایا ہے اور صفات افعال کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ الہیات پر بھی گفتگو کی ہے اور صفات پر بھی گفتگو کی ہے، اور صفات باری تعالی میں ایک صفت کلام ہے، اور کلام کا جو مظہر اتم ہے وہ کلام اللہ یعنی قرآن پاک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ التوحید کے ذیل میں ذکر کر کے صفات میں سے کلام کے مظہر اتم کو بیان فرمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ عزیز یہ بحثیں اپنے اساتذہ کرام سے سن چکے ہوں گے، اس کے اعادے کی بھی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرح کی مناسبتوں کو امام بخاری رحمہ اللہ پیش نظر رکھتے ہیں، قرآنی آیت کی روشنی میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اسے اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ عنوان اس لیے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمایا کہ معتزلہ میں سے بعض فرقے اور جہمیہ کے بھی بعض فرقے وزن اعمال کا انکار کیا کرتے تھے۔ عنوان میں اگرچہ معتزلہ کا تذکرہ صراحتاً نہیں ہے، لیکن وغیرہ کے اندر معتزلہ بھی آ گئے۔ جہمیہ کا تذکرہ ہے، جہمیہ میں سے اکثر وزن اعمال کے منکر نہیں تھے،
لیکن بعض وزن اعمال کے منکر تھے۔ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ عمل جسم رکھنے والی چیز نہیں ہے اور وزن اس کا ہوتا ہے جو ذی جسم ہوتی ہے۔ اصل میں معتزلہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، جو ان کی عقل میں آ جائے وہ صحیح، اور جو عقل میں نہ آئے اس کو وہ درست نہیں مانتے، وزن اعمال کا انکار کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس نظریے کی بھرپور انداز میں تردید فرمائی، قرآنی آیت کو پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اور ایک جگہ فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن اعمال کا ہونا برحق ہے۔ جن کا میزان عمل بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ خائب و خاسر ہوں گے اور نقصان کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ ان واضح آیات قرآنیہ کے بعد وزن اعمال کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، اور موجودہ زمانے میں تو یہ بات سمجھنا بالکل مشکل ہے ہی نہیں کہ اللہ اعمال کا وزن کیسے کریں گے۔ اب تو وہ زمانہ ہے کہ انسانوں نے وہ آلات ایجاد کر لیے ہیں جس سے ٹیمپریچر ناپ لیا جاتا ہے، حرارت ناپ لی جاتی ہے، برودت ناپ لی جاتی ہے، پریشر کو دیکھ لیا جاتا ہے، خون کے مختلف اجزاء میں کس طرح کے مادے پائے جا رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں سرچ کر لی جاتی ہیں۔ موجودہ دور میں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ اعمال کا وزن کیسے فرمائے، تو تعویلات کی ضرورت ہی نہیں۔ تعویل کی تفصیل میں جائے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست باری تعالی انسانوں کے اعمال کے وزن کا انتظام فرمائیں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ، انسان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو بولتے ہیں وہ فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ کے یہاں ریکارڈ کا نظم ہے، جو کچھ زبانوں سے ادا کیا جا رہا ہے اللہ کے یہاں وہ محفوظ ہو رہا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ قرآن میں فرمایا گیا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو کچھ انسان بولتا ہے اللہ کی طرف سے ایک نگراں مقرر ہے جو اس کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ جو وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ وقال مجاہد القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری علیہ الرحمہ کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ عنوان میں اگر کوئی آیت مبارکہ ذکر فرماتے ہیں، اسی آیت کے مضمون سے مناسبت رکھنے والی کوئی اور آیت اگر قرآن پاک میں ہوتی ہے تو ضمناً اس کا بھی تذکرہ کیے دیتے ہیں۔ چونکہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ میں القسط کا لفظ آیا تو قرآن پاک میں سورہ شعراء کے اندر ایک جگہ فرمایا گیا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے ترازو سے انصاف کے ساتھ تولو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ قسطاس کی بھی لغوی تحقیق فرمانے لگے حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ تفسیر کے باب میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی بات سند کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قسطاس عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ قرآن تو عربی زبان پر مشتمل ہے، یہ رومی زبان قرآن میں کہاں آ گئی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر کسی طویل عربی کلام میں دو چار کلمے غیر عربی بھی آ جائیں تو اس سے اس کلام کی عربیت پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ نے فرمایا اگر دو چار کلمے قرآن میں غیر عربی اور عجمی بھی ہوں تو اس سے قرآن کی عربیت پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قسطاس رومی لفظ رہا ہوگا
لیکن جب اللہ نے قرآن میں اس لفظ کا استعمال فرما لیا تو گویا کہ اس کو عربیہ دیا گیا ہے، اب اس کو رومی سے لے کر عربی میں داخل کر دیا گیا ہے، اس کی جنسیت تبدیل ہو گئی ہے، پہلے اس کی نیشنلٹی اور جنسیت رومی کی تھی اور اب اس کی جنسیت عربی کی ہو گئی۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وهو العادل وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ قسط کا لفظ آیا آیت مبارکہ میں، تو قسط یہ ازداد میں سے ہے۔ ازداد کا مطلب یہ ہے کہ متضاد معنی پر دلالت کرتا ہے، اگر یہ عدل کے معنی پر دلالت کرتا ہے تو یہ ظلم کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے، اور انصاف اور ظلم میں وہی نسبت ہے جو آگ اور پانی میں ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، خلاف ہیں۔ قسط کا لفظ انصاف کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور قسط کا لفظ ظلم و جور کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اگر اس کو مقسط کا مصدر مانے تو یہ انصاف کے معنی پر دلالت کرنے والا ہوگا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مقسط کا مصدر تو اقساط ہوگا، قسط کیسے مصدر بن جائے گا؟ جواب اس کا یہ کہ یہ مصدر المصدر ہے، اقساط کا مصدر اگر آپ نکالیں گے تو قسط ہی نکلے گا۔ اہل عرب زوائد کو حذف کر دیتے ہیں، اس لیے زوائد کو حذف کر کے اگر بولا جائے گا تو اقساط نہیں کہا جائے گا بلکہ قسط کہا جائے گا۔ اور اگر یہ قسط یقسط قسطا سے ہو تو پھر یہ ظلم و جور کے معنی میں ہوگا، جسے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اس کے بعد آخری حدیث ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ہیں احمد ابن اشکاب یا احمد ابن اشکاب رحمہ اللہ۔ یہاں پر بھی ایک بات غور کرنے کی ہے کہ سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنے جس استاذ کے توسط سے لائے ہیں ان کا نام ہے حمیدی، اور آخری حدیث جس استاذ کے توسط سے لائے ہیں ان کا نام احمد ہے۔ حمیدی اور احمد ان دونوں ناموں کا مادہ حمد پر مشتمل ہے۔ یہاں بھی امام بخاری نے مناسبت کا خیال رکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حمد کو رأس الشکر کہا جاتا ہے، شکر کی جو بنیاد ہے وہ حمد ہے۔ امام بخاری نے حمد کے مادے پر مشتمل استاد کے نام سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا، اور اسی مادے پر مشتمل استاد کے نام سے اپنی کتاب کا اختتام فرمایا، اور امت کو پیغام دیا فَلَهُ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا، اللہ ہی کی ذات قابل حمد و ستائش ہے، آغاز میں بھی اور اختتام میں بھی۔ پھر ہیں محمد ابن فضیل، عمارہ ابن قعقاع، ابو زرعہ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، جو طبقہ صحابہ میں سب سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام سے روایات کو نقل کرنے والے ہیں۔ تنہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 5374 احادیث نبی کریم علیہ السلام سے نقل فرمائی ہیں، اگرچہ صرف 3 برس پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں رہے، لیکن ایسی فنائیت کے ساتھ زندگی گزاری اور آپ کی مجلسوں میں اس طرح حاضر باش رہے کہ کوئی درس نبی کریم علیہ السلام کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹا نہیں۔ اور پھر مدینہ منورہ جیسے مرکزی مقام میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے، جو اہل ایمان کا مرکز تھا، ساری دنیا سے لوگ مدینہ منورہ آتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے استفادہ کرتے تھے، تو ان کے تلامذہ اور شاگردوں کی تعداد بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ان کو احادیث نقل کرنے کا موقع بھی زیادہ ملا۔ مکثرین صحابہ میں پہلے نمبر کی شخصیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ پہلی حدیث امام بخاری نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار افقہ الصحابہ میں ہوتا ہے۔ فقہائے صحابہ کا جو طبقہ ہے اس میں نمایاں نام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس میں بھی حضرت الامام میں مناسبت کا خیال رکھا۔ پہلی حدیث صحابہ میں سے طبقہ فقہا سے تعلق رکھنے والے صحابی کی ذکر کی، اور آخری حدیث کثرت روایت میں سب سے زیادہ ممتاز نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے، ان کے حوالے سے ذکر فرمائی۔ پیغام یہ دیا کہ جس طرح درایت کی ضرورت ہے ایسے ہی روایت کی بھی ضرورت ہے۔ محض فقاہت بھی کافی نہیں اور محض روایت بھی کافی نہیں، روایت و درایت دونوں میں جب کمال ہوگا اور عبور ہوگا تو انسان کما حقہ حدیث کے میدان میں خدمات کو انجام دے سکتا ہے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کہا گیا کلمہ، لیکن حقیقت میں یہ کلام ہے۔ جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا کلام ہے لیکن معروف کلمے سے ہے، ایسے ہی حدیث میں ذکر کیا جانے والا جملہ بھی کلام ہے، لیکن اس کو پیغمبر علیہ السلام نے کلمے سے تعبیر فرمایا۔ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کلمتان موصوف ہے، حبیبتان الی الرحمن صفت اول، خفیفتان علی اللسان صفت ثانی، ثقیلتان فی المیزان یہ صفت ثالث ہے۔ یہ مبتدا کو طول اس لیے دیا گیا تاکہ خبر سننے کا شوق سامعین کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اہل بلاغت کا ایک طریقہ ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، بہرحال دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، تو جو ان دو کلموں کو بولے گا وہ بھی یقیناً اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہوگا۔ ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جب یہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں تو ان کی ادائیگی بہت بھاری ہوگی۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ کوئی حرف ان کلمات میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی ادائیگی میں ثقل و دشواری انسان کو محسوس ہوتی۔ ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جب زبان پر ہلکے ہیں تو میزان عمل میں بھی ہلکے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں تو بڑے وزنی اور بھاری۔ اور وہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو سب سے اخیر میں ذکر فرما رہے ہیں، حالانکہ اپنی صحیح میں 3 جگہ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، لیکن اخیر میں بھی اس کو لے کر آئے، اس لیے کہ کفارہ مجلس کے طور پر جو دعا پیغمبر علیہ السلام نے امت کو سکھلائی ہے، اسی دعا پر اس حدیث کے الفاظ مشتمل ہیں۔ تو آپ کتاب کا اختتام فرما رہے ہیں اور وہ حدیث پاک ذکر فرما رہے ہیں جس کو کفارہ مجلس کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کو ان مبارک کلمات سے تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح و تحمید پر مشتمل یہ کلمات پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک کا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی اور قدردانی کی توفیق باری تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے وہ عزیز طلبہ جو فارغ ہو رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ نے اس مدرسے سے وابستگی
اور اساتذہ کے زیر تربیت رہنے کے نتیجے میں بہت سنہرا موقع آپ کو طلب علم کے مرحلے کا عنایت فرمایا تھا. آپ ساری زندگی طالب علم بن کر ہی گزاریے گا. اپنے اساتذہ سے رشتے کو مضبوط رکھیے گا، ان کی رہنمائی کو برابر قبول فرماتے رہیے گا، اور اس مرکز علم کو جس کے ذریعے آپ تک نور قرآنی اور نور نبوی پہنچا ہے اپنے دل سے قریب رکھیے گا. اگر آپ نے ان اساتذہ کو اپنے سروں کا تاج بنا کر رکھا اور اپنے قدردانوں کے لیے محسن بن کر آپ رہے تو اللہ آپ کو قدر منیر کی طرح انشاءاللہ چمکائیں گے، اور ساری دنیا میں آپ قرآن و سنت کے علم کو لے کر جائیں گے، اور دنیا کو ایمان کی کرنوں سے اللہ نے چاہا آپ منور کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.